خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے کتاب مقدس کو کھولا جا رہا ہے، جو ہمارے لیے نور، ہدایت اور زندگی ہے۔ اس کے پڑھنے، اس کے سننے اور اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ میں دعا کر رہا ہوں کہ خدائے بزرگ و برتر اپنے کلام پاک کی طاقت سے، اپنے پاک روح کی حضوری سے، اور آج شام ہماری آپس کی برادرانہ الفت و محبت سے ہمارے اندر اور باہر کے انسان کو تازگی، مضبوطی اور صحت عطا فرمائے، آمین۔ آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے پاک نام میں آپ سب کی خدمت میں آداب، سلام اور گڈ ایوننگ۔ آپ سب ٹھیک ہیں، خوش ہیں؟ میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ کو خدا کے مقدس میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور دعا ہے کہ آج خدا کا کلام ہمارے لیے طاقت اور صحت بنے۔ اگر آپ کے پاس اس وقت بائبل مقدس موجود ہو تو آئیے مسیح کے ایک زبردست رسول کی ہدایت بائبل میں سے پڑھیں۔ پطرس کا خط ہے، اس کا 3 باب ہے، اور اس کی 7ویں آیت سنیے۔ پطرس رسول کا پہلا خط ہے، اس کا 3 باب اور اس کی 7ویں آیت۔ اے شوہرو، یہاں کوئی شوہر موجود ہے؟ لیٹ می سی یور ہینڈ۔ ہاں، اے شوہرو، تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو، اور عورت کو نازک ظرف جان کر نازک شیشے کا برتن جان کر، عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو۔ یہ صرف کرسچینٹی میں ہے، دنیا میں کسی جگہ یہ نہیں ہے، کسی دین و مذہب اور کسی جگہ پر جو کہ یہاں کہا گیا ہے۔ آپ نے کل سنا کہ عورت کو کیا سمجھا جاتا ہے دنیا کے اندر؟ عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو، اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں، کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں، ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں، تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں۔ بڑا نازک سلسلہ ہے یہ۔ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں انڈو پاک لنا چرچ کے چیئرمین کے لیے، پاسٹر کے لیے، ایگزیکٹو کمیٹی کے لیے، جنہوں نے یہ سوچی، جو کہ کم چرچز میں دیکھتا ہوں، کنونشن کرانے کی سوچ میں دیکھتا ہوں زیادہ، سیمینار کروانا چرچ کے اندر، بائبل سٹڈی کروانا، اس سے میں بہت خوش ہوں اور متاثر ہوں۔ ہماری دنیا میں کلیسیا کے روحانی بھٹے کا بیٹھ جانا، کلیسیا کا زوال اس سبب سے نہیں آیا کہ کنونشنز نہیں ہوتی، اس سبب سے آ گیا ہے کہ لوگ بائبل سے واقف نہیں، اس کی سٹڈی نہیں کرتے، اور اس کو سمجھتے نہیں، اور اس پر عمل نہیں کرتے۔ اس سیمینار میں کل ہم نے کافی باتوں پر غور کیا ہے۔ کسی کو یاد ہے کہ لفظ سیمینار کا کیا مطلب ہے؟ جس کو پتہ ہے ہاتھ دکھائیے۔ ایک آدمی مجھے ملا پاکستان میں، کروسیڈ کروا رہا تھا، ہر طرف لکھا تھا کروسیڈ، میں وہی مجھے گلی میں مل گیا۔ میں نے کہا بھائی تیرے اسلام کروسیڈ پنڈی میں کروا رہا ہے۔ میں نے کہا لفظ کروسیڈ کا کیا مطلب ہے؟ انہوں جب ہی پا گیا تھا، نانا کریا کرو، نانا کریا کرو، میں نانا کریا کرو، اس لفظ کا کیا مطلب ہے؟ پھر انہوں جب ہی پا گیا تھا، نانا کریا کرو۔
میں کہا مطلب نہیں مینوں نہیں پتا تے میں کہا ہر پاسے اشتہارات لکھے کروسیڈ تو سر واٹ از دس نہیں پتا. سیمینار کیا ہوتا ہے؟ سیمینار دانشوروں کے اجتماع کو کہتے ہیں جو کسی خاص مسئلے پر بیٹھ کر سارے ڈسکس کرتے ہیں اور اس کا حل نکالتے ہیں. تو یہ بشارتی میٹنگ نہیں ہے, یہ چرچ میٹنگ نہیں ہے, یہ سیمینار ہے. اور ہم سب جتنے بالغ ہیں مل کر سوچیں کہ کرسچن فیملی لائف کیا ہے, یہ کہاں ہے, کدھر جا رہی ہے, اس کو بچانا ہے اور اس کا حل کیا ہے. تو جب سوال جواب کی باری آئے تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سارے مل کے ہم اس سیمینار میں اپنی اپنی دانش کا مظاہرہ کریں, عقل کا مظاہرہ کریں, بہتر سے بہتر مشورہ جات اکٹھے کریں تاکہ یہ جو فیملی ٹوٹ گئی ہے دنیا میں اور یورپ میں تو بالکل ڈسٹرائڈ ہے. اور جب 76 میں پہلے مشنری دورے پر تھا یورپ اور سویڈن میں اور ناروے, انگلینڈ اور فن لینڈ میں, یہ 4 ملکوں میں 5 ماہ میں بشارتی مشن پر تھا. اور وہاں میں نے غور سے اسٹڈی کی تھی اس وقت کہ ویئر از دا فیملی. تو میں اپنے کمرے میں جا کے روتا رہتا تھا رات کو. 76 کی بات کرتا ہوں کہ in this western world family is destroyed utterly. اور جب میں اپنے ٹیبل پر اپنے کمرے میں بڑی تصویر رکھتا تھا اپنے ساتھ, 4 بچے بیٹھے ہیں میرے ساتھ ویل ڈریسڈ, میں اور ایلس بیٹھے ہیں, اور جتنے کاؤنسلنگ کے لیے نوجوان بیٹے بیٹیاں آتے تھے مجھے ملنے کے لیے وہ تصویر کو دیکھتے تھے سب سے پہلے. اور جب وہ بیٹھتے تھے تو ان میں سے بہت پریشان ہو کے بیٹھ جاتے تھے. تو میں نے اپنے ترجمان کو کہا کہ واٹ از دس. آتے ہیں نوجوان مجھے ملنے کے لیے, بات چیت کرنے کے لیے, کلام کی, لیکن یہ پریشان ہو کے کیوں بیٹھ جاتے ہیں؟ اس کو بھی کوئی شفا دے پہ. تو میرے ترجمان نے یہ کہا کہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ آپ دونوں میاں بیوی ویل ڈریسڈ بڑے حشاش بشاش بیٹھے ہیں, آپ کے 4 بچے آپ کے پیچھے کھڑے ہیں, تو ایک بڑا سیٹسفیکشن ہے تصویر کے اندر. یہ بچے اس لیے جوان پھر پریشان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ان کے خیال دور دور چلے جاتے ہیں. Where is my father? Where is my mama? کاش ہم بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اسی طرح بیٹھے ہوتے. یہ 76 کی بات ہے. اس وقت جو اس سویڈن کے ججز ان میں ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ بچے اور والدین آپس میں سیکس کیوں نہیں کر سکتے, اس میں کیا پرابلم ہے. اور یہ بڑی گرم بحث ان دنوں چل رہی تھی. اور اسپیشلی ایک سپریم کورٹ کے جج سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے اس کے سامنے یہ مسئلہ اٹھانے کا, we are in problem. I am Christian judge. We are facing great problem on this point when we debate with each other. تو اب اندازہ کریں اس دن کیا حال تھا اور آج جب آپ یہ سیمینار کر رہے ہیں ویسٹرن ورلڈ کے اندر فیملی کہاں ہے. کل ہم نے غور کیا مسیحی خاندان کی زندگی اور مسیحی خاندان. تو یاد ہے پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ Let us just recap کیونکہ کل کچھ لوگ نہیں تھے, آج میں ان کو دیکھتا ہوں. پہلا
زبردست پوائنٹ یہ تھا، خاندان، میں روحانی خاندان کی بات نہیں کر رہا، میں شیطان خصلت، حیوان خصلت لوگ جو اس دنیا میں ہیں میں ان کو ٹچ نہیں کر رہا، میں نفسانی اور جسمانی لوگوں کی بات نہیں کر رہا. I'm talking to the born again, committed, spirit filled church people. میں کلام ان سے کر رہا ہوں. خاندان کی تخلیق، اس پر ہم نے غور کیا. تو ہم یہ غور کر رہے تھے کہ اسپرچول فیملی، کرسچن فیملی، جوش فیملی، اس کا خالق یاوے ہے، ایلوہیم یاوے. خدا نے مرد کو پیدا کیا اور پھر خدا نے عورت کو پیدا کیا. دونوں کا خالق خدا، دونوں کو اکٹھا کرنے والا یہوہ. یہ ہے کریشن آف دا کرسچن اسپرچول فیملی. آج کل فیملیاں بنتی ہیں سڑک پر دوڑتے ہوئے، جس کو خوبصورت تھوڑا دیکھا، اٹریکٹیو ہے، یا باتوں میں آ گئے، دھوکہ فریب، اور اکٹھے ہو گئے اور کہا کہ یہ فیملی ہے. God created man and woman. God blessed them both. اور they were complete family, unit. نمبر 2 ہم نے غور کیا تھا، what is the definition of Christian family؟ مسیح خاندان کی تعریف کیا ہے؟ اگر کسی کو پوچھے بھئی آپ کرسچن ہو؟ یس. وہ خاندان کسی کہتے ہیں آپ؟ تو اس کا جواب یہ تھا، ایک شوہر، مرد نہیں. مرد عورتیں بڑے بھاگے پھرتے ہیں بازاروں میں. میں یہاں سویڈن میں ایک دفعہ کر رہا تھا، سویڈش چرچ کے اندر میٹنگ لے رہا تھا. تو میں نے جب آرڈر کال دی، میں نے کہا جو آپ کی ضرورت ہے میں خداوند سے دعا کروں گا، زندہ مسیح سے آپ کی مراد پوری ہوگی. تو ایک نوجوان آ گیا. جب اس کی باری آئی تو میں نے کہا آپ کی کیا ضرورت ہے؟ کہتا I need woman. یا فری ہے ٹاک؟ تو میں نے کہا پلیز ٹیک اے سائڈ، ہیو اے سیٹ. تو میری طرف دیکھیے کہ میرے دعا کیوں نہیں کر. میں نے وہ کہتا ہے میں دعا کروانا چاہتا ہوں اس کی. میں نے کہا فلاں سٹاکوں میں بازار ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں عورتیں ہیں. If you need woman, go to the bazaar. If you need wife, then I can pray for you. Oh, sorry. I need wife. میں نے کہا بیوی خدا دیتا ہے، عورت کسی بھی جگہ مل سکتی ہے. تو یہ یاد رکھیں، ایک شوہر اور ایک بیوی بدل و جان متحد ہو کر اپنے خالق خدا کے حضور کامل مخصوصیت کے ساتھ زندہ رہتے ہیں. یہ کرسچن فیملی ہے، یہ روحانی فیملی ہے، یہ ببلیکل فیملی ہے. تیسری بات ہم نے غور کی تھی، مسیحی خاندان کی اہمیت. ملاکی 4 باب میں لکھا 5ویں آیت، میں ایک زبردست نبی ایلیا کو بھیجوں گا اسرائیل میں، اور وہ اس طرح سے منادی کرے گا شعلہ بیانی کے ساتھ کہ والدین کے دل اولاد کی طرف، اولاد کے دل والدین کی طرف مائل ہوئے، اور فیملی بنے گی ایک ہارمنی کے ساتھ، ایگریمنٹ کے ساتھ، ایک یونٹی. تو اس کی یونٹی کے ساتھ اس کی اہمیت پر غور کیجئے، اور اس پر 11 باتیں بتائی گئی تھی. اس لیے پہلی میٹنگ میں ہی آنا بہت ضروری ہے. میں سب کچھ نہیں بتا سکتا، اور 1-2 باتیں کہ C.H. اسپرجن جو UK میں
मुबश्शरों के शहजादे हो गुजरे हैं, प्रिंस ऑफ द इवेंजलिस्ट्स। उन्होंने अपने एक मंजरबंदी में, अपनी इमेजिनेशन में यह कहा है कि क्रिश्चियन फैमिली सो कॉल्ड नॉमिनल और आर्टिफिशियल, हिपोक्रिटिकल, मैं क्रिश्चियंस की बात नहीं कर रहा, सही मसीही जो कमिटेड है क्राइस्ट के लिए, उनकी बात करता हूं। मसीही खानदान जमीन पर बहिश्त की खुली हुई खिड़की है, जिसमें से इस दुनिया का इंसान पैराडाइज का नजारा कर सकता है। आसमान कैसा है, वहां जिंदगी कैसी होती है, पैराडाइज किसे कहते हैं, मसीही खानदान में आके आदमी देख सकता है कि पैराडाइज की जिंदगी कैसी होती है, आसमानी जिंदगी कैसी होती है। क्योंकि इस फैमिली के अंदर मर्द और औरत और बच्चे नजात याफ्ता है, रूह से मामूर है, खुदा के खौफ में है, और इब्ने आदम, इब्ने खुदा इस घर में चलता फिरता है। वहां लोग देख सकते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द क्रिश्चियन फैमिली। फिर हमने ये गौर किया था खानदान के लिए 3 जरूरी नुकात। पहला नुक्ता ये था छोड़ने का तजुर्बा। मर्द जो है बाप और मां को छोड़ेगा, पहले यूनियन को छोड़ेगा नए यूनियन को बनाने के लिए, और फिर अपनी बीवी से कैसे मिला रहेगा, बीवी से नहीं, अपनी बीवी से। ये नहीं कि गुड़ कितने थे अंडे कितने पे देना, ना 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 ना, अपनी बीवी से मिला रहेगा। किस तरह? कल आपने सुना, जैसे गूंद से 2 कागजों को जोड़ा जाता है, लोहे के 2 पीसेस को वेल्ड किया जाता है, इस तरह मिलेंगे। अगर वो सही छोड़ेंगे, सही मिलेंगे, और जब छोड़ना और मिलना बेहतरीन होगा तो तीसरा स्टेप वो एक जिस्म होंगे, वन इन एवरीथिंग। अगर इसमें खुदा की ये सच्चाई भी शामिल है, सेक्स इज द गॉड्स ट्रूथ, लेकिन सिर्फ सेक्स के लिए नहीं, दे विल बिकम वन फ्लैश। हम कई दफा फ्लैश पर सोचते हैं बहुत ज्यादा, वन पर नहीं सोचते। स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली, मॉरली, इन एवरीथिंग वो एक होंगे। तो मसीह खानदान की जिंदगी का ये नजारा है, ये मंजर है। और अगर छोड़ा ही नहीं है सही, मिलाप ही आपस में सही नहीं है, तो फिर सेक्स वाली जिंदगी अजीरन होगी, कोई एग्रीमेंट नहीं होगा, यूनिटी नहीं होगी, कोई फैमिली में हार्मोनी नहीं होगी। फिर हमने गौर किया, 5वीं जगह पर हम पहुंचे कि क्रिश्चियन फैमिली में सबसे जरूरी बात यह भी है कि मियां बीवी जो कि कंप्लीट फैमिली है, वो एक दूसरे के लिए कमिटेड हो, मखसूस और वक्फ हो। और इस कमिटमेंट में यह है कि मियां बीवी हफ्ते में कम से कम 1 दिन दोनों बार कहीं जाए, इकट्ठे फेरे तुरे, बातें चीतें करें, हंसी मजाक करें, फिर इकट्ठे मनसूबाबंदी करें, प्लानिंग करें, फिर इकट्ठे बैठ के खुदा के कलाम पर गौर करें कि हम दोनों को कलाम क्या कह रहा है खुदा का, इकट्ठे दुआ करें, कशादा दिली से
ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ کریں، فیلوشپ کریں، اور ایسی کمٹمنٹ کہ کوئی پردہ یا راز دونوں کے درمیان نہ ہو. Everything must be transparent and open. گویا ایک ہی ہے چیز، اور دل سے ایک دوسرے کو قبول کریں کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے، اور آپس میں زندہ دل رہیں، خوش باش رہیں، خوشی منائیں، گیت گائیں، مذاق کریں، اور تفریح کے موڈ میں رہیں، گھر میں بھی اور باہر بھی. یہ ہے کمٹمنٹ. اور پھر ہم نے غور کیا 6 بات، رابطہ رکھنا آپس میں، کمیونیکیشن. آپس میں گفتگو کریں، ایک دوسرے کی بات پورے دھیان سے سنیں، غور سے سنیں، ایک دوسرے کو قبول کریں، خوش دل رہیں، خوش اخلاقی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں. یہ رابطہ ہے. سلیمان تو کہتا ہے کہ چھپی محبت سے کھلی ملامت بہتر ہے. بعض لوگ بولتے نہیں، کبھی بات نہیں کرتے ایک دوسرے کے ساتھ، ویسے کہتے ہیں ایک ہی گل، ہم ایک دوسرے کو بڑا پیار کرتے. سلیمان کہتے ہیں اے جی پیار نو کی کرنا بھائی، اس سے تو جھگڑا بہتر ہے. کم از کم بولتا تو آدمی ہے، اندر اس کا جو اندر ہے وہ ظاہر تو ہوتا ہے. محبت وہ ہے جس کی ڈیمونسٹریشن ہو. God so loved the world. کیوں بھائی؟ لک کے، چپ کر کے؟ No. On the cross of Calvary we can see the love of God very, very open. Demonstration of God's love on the cross of Calvary. Nothing hidden. یہ ہے محبت. تو میاں بیوی بھی اس طرح پیار کریں. بہاولپور میں پاکستان میں فیملی میں تھا، کروسیڈ کر رہا تھا، میں اوپن میٹنگز کر رہا تھا شہر میں 1 مہینے کے لیے. تو جس گھر میں مجھے ٹھہرایا گیا وہ یوپی چرچ کا یا چرچ پاکستان کا کوئی اس طرح فیملی تھی، بزرگ تھے دونوں، میاں بیوی، ان کے بچے تھے، بچوں کے بچے تھے. تو سارا وقت جب آپس میں بول دیتے تو شوہر یہ کہہ کے اپنی بیوی کو کہتا ہے سویٹ ہارٹ ذرا گالتے سنے ہو. تو بھی کہتی ہنیا 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 ہنیا. تو میں پریچر اور میں آیا کروسیڈ کے لیے، تو مجھے شرم آیا کرے کس طرح تو میں نہیں کرتا گھر میں اوپن اتنے پیار کے ساتھ ایکسپریشن بیوی کے لیے، شوہر کے لیے، اور جوان بچے ہیں سارے بیٹھے کھانا کھا رہے. تو یہ نارمل تھا. کیسی گڈ ایگزامپل اپنی اولاد کے لیے یہ بتانا کہ ہسبینڈ کیا ہوتا ہے، بیوی کیا ہوتی ہے، شادی شدہ لائف کیا ہوتی ہے. تو میں بڑا ان سے متاثر تھا کہ یہ ہے کمیونیکیشن، کہ آپ ڈیمونسٹریٹ کریں اس رابطے کو ایک دوسرے کے ساتھ جب آپ وقت گزارتے ہیں. پھر ہم نے غور کیا تھا بہت ضروری، شادی کے لیے نظریے دنیا میں، لیکن مسیحی خاندان کی جب تشکیل ہوتی ہے یہ بالکل فرق. ایک نظریہ ہے نظریہ باغ، اور یہ چائنا کا نظریہ ہے صدیوں پرانا. تو یہی اسلام نے بھی اور ساری دنیا نے اس کو اڈاپٹ کر لیا کہ مرد جو ہے یہ مالک ہے، عورت جو ہے یہ کھیتی ہے، یہ زمین ہے، اچھی ہے تو رکھو، نہیں اچھی تو اس کو بدل لو، اجازت ہے. 4 تک بھی بدل لو، 3 تک بھی بدل لو، واٹس ایور. اگر ٹھیک بچے پیدا ہوتے ہیں صحیح صحت مند تو ٹھیک ہے، اگر کمزور پیدا ہوتے ہیں تو پھر کسی دوسری کو دیکھو. یہ نظریہ باغ ہے، گارڈن کانسیپٹ آف میرج. یہی آج تک دنیا میں چل رہا ہے کہ آدمی بڑی شے ہے، عورت چھوٹی چیز ہے. ہندوؤں میں آپ جا کے دیکھ لو،
مسلمانوں میں دیکھ لو اور ان لوگوں میں رہنے والے مسیحیوں میں بھی جا کے دیکھ لو، the same thing. اگر اولاد ہو گئی ہے تو عورت کی کچھ عزت ہے، اگر اس کی اولاد نہیں ہوتی تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ دھکے کھاتی پھرتی ہے. یہ بہت ڈینجرس چیز ہے اور اس کے بڑے نقصان ہیں. ایک اور شادی ہے جس کو چوری کی شادی کہتے ہیں. یہ بھی کانسیپٹ ہے، کوئی نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ٹھیک ہے کیلے کو دل کیا کیلا کھا لو، سیب کو دل کیا سیب کھا لو، بیوی کو دل کیا بیوی کھا لو. کوئی نکاح کی ضرورت نہیں ہے، ماں باپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں. اس کو کہتے ہیں چوری کی شادی، بے نکاح شادی. آج میں کرنتھیوں کا 7واں باب پڑھ رہا تھا، وہاں پولس بار بار کہتا ہے نکاح کرو یا نکاح نہ کرو. نکاح کی بڑی بات ہے، اور اگر نکاح کرو تو صرف خداوند میں، کرسچن فیتھ کے باہر کسی مسیح کو نکاح کی اجازت ہی نہیں ہے. اونلی ان دا لارڈ. یا بے نکاح رہو یا نکاح کرو، بٹ ود ان دا لارڈ. کہیں اجازت نہیں کہ کرسچن ہو، مسیح کا فالوور ہو، اور وہ بے ایمان سے، دنیا دار سے، نان کرسچن سے، ان بلیور سے جا کے شادی کر لے. یہ نہیں. پھر خالی شادی کا میں نے ذکر کیا تھا، آپس میں کوئی رفاقت شراکت نہیں ہے، کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے، کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہنا ہم میاں بیوی ہے، یہ جھوٹ ہے. پھر میں نے یہ بھی بتایا کہ مسیحی نظریہ شادی نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر اس کو بتایا گیا ہے کہ میاں بیوی برابر ہیں، خدا کے آلٹر پر دونوں آتے ہیں، باہمی عزت اور احترام کے ساتھ وہ ڈیوائن کووننٹ کے اندر آتے ہیں دونوں. In the name of the Father, Son and the Holy Spirit. بائبل کے سامنے پریسٹ کو میاں بیوی ہونے کا اعلان کرتا ہے. اب یہ خدا کی فیملی ہے اور ان کی بچے حلال زادے ہیں. اگر نکاح نہیں تو میاں بیوی حرام کار ہے اور ان کی اولاد بھی حرام کار. بائبل یہ کہتی ہے. آج بڑا سیریس معاملہ ہمارے سامنے، یہ 9ویں نمبر پر ہے. خاندان میں شوہر ہو گیا، ٹائم ہو گیا ہے، لیکن ٹائٹل آپ لکھ سکتے ہیں خاندان میں شوہر کی ذمہ داری. آگے جب آدھا گھنٹہ آتا ہے ہم اس پر غور کریں گے کہ کیا ذمہ داری ہے، کیا مقام ہے، کیا اس نے کرنا ہے. God bless you.